آج انسان سمجھتا ہے کہ دینداری بس یہی ہے کہ نماز پڑھ لو، ذکر اذکار کر لو اور توبہ استغفار کر لو، یہ بس ہم دیندار بن گئے، بس دینداری ہے۔ اس کو لوگ دینداری سمجھ کر بیٹھ گئے، 5 نمازیں پڑھ لی اور اسی طرح تہجد کی نماز پڑھ لی، ذکر و اذکار کر لیا۔ تو دینداری اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دینداری یہ ہے کہ انسان کی ہر چیز جو ہے دین کے مطابق ہو جائے، ہر عمل اس کا دین کے مطابق ہو جائے، اس کا ہر جو ہے اس کے جو شادی بیاہ ہے یا دیگر تقریبات ہیں وہ دین کے مطابق ہو جائے۔ لیکن انسان دیندار تو ہوتا ہے، نمازی پرہیزی تہجد گزار تو ہوتا ہے، لیکن محافل کے اندر، اپنی تقریبات کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کتنا دیندار ہے۔ تقریبات کے اندر میوزک بج رہا ہے، کھلم کھلا ڈانس ہو رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا ہے، تو یہ دینداری کہاں گئی؟ اس کو دینداری نہیں کہتے۔ تو دینداری یہ ہے کہ انسان پورا کے پورا دین میں ڈھل جائے، اپنی شکل و صورت وضع قطع، اپنا لباس، اپنا حلیہ، اپنے معاملات، اپنے روزمرہ کے کام کاج، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اپنی تقریبات، اپنی شادی بیاہ، اپنے نکاح اور اسی طرح اور بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے، تو ہر چیز جو ہے دین کے مطابق ہو جائے، اپنا اخلاق اچھا کر لے، اپنی وضع قطع اچھی کر لے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، کسی کے حق پر جو ہے ڈاکہ نہ ڈالیں، کسی کے حق کو غصب کرنے کی کوشش اور نیت نہ رکھے۔ یہ ہے دینداری۔ نماز پڑھنے کے بعد انسان جو ہے اپنے وجود پر، اپنے اخلاق پر، اپنے اعمال پر جو ہے اپنی گفتگو میں بھی دینداری لے کر آئے، اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں دینداری لے کر آئے۔ اس کو اصل دینداری کہتے ہیں۔ لوگ نمازیں پڑھ کر، ایک دو تسبیح استغفار کی پڑھ کر، ذکر کر کے اپنے آپ کو نمازی پرہیزگار سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ دینداری صرف اس حد تک محدود نہیں ہے۔ دینداری تو تجارت میں بھی ہے، دینداری تو کاروبار لین دین میں بھی ہے، دینداری تو ہماری تقریبات میں بھی، شادی بیاہ میں بھی ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں، رشتہ داروں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، اس میں بھی دینداری ہونی چاہیے، اپنی بول چال، اپنے وضع قطع دینداری والی ہونی چاہیے۔ یہ ہے کامل ایمان، یہ ہے دینداری، یہ ہے اسلام۔